اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے، میری نصیحت سے، میرے حکم سے منہ پھیرے گا، میں شاید کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ذکر کے مختلف مدارج ہیں۔ کوئی ایمان لاتا ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے ذکر کا، دین سیکھتا ہے، ذکر الہی کا ایک درجہ ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، ہر عمل کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہے اور یہی مقصود ہے۔ زبانی ذکر کرتا ہے، ذکر لسانی ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اور سب سے اعلیٰ ذکر قلبی ہے کہ کسی کا قلب دل ذاکر ہو جاتا ہے۔ قلب کا یا لطائف کا یا وجود کا ذاکر ہونا جو ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اعمال میں اطاعت الہی کا رنگ غالب آ جائے۔ تو ایک قانون ارشاد فرما دیا کہ جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے یا اعراض کرتا ہے، اعراض ہوتا ہے منہ پھیر لینا، پرواہ نہ کرنا، اسے کوئی اہمیت نہ دینا۔ فإن له معیشة ضنکا، دنیا میں اس کی روزی ہم تنگ کر دیتے ہیں، زندگی آسان نہیں رہتی، اور اس تنگی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں جیسے ہے کہ ایک تنگی تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ کچھ خرید نہیں سکتا۔ لیکن اس سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ بندے کے پاس پیسہ تو ہے، اسے چیز نہیں ملتی، پیسے لیے پھر رہا ہے، اسے آٹا نہیں ملتا، وہ بل پے کر سکتا ہے لیکن اسے بجلی نہیں ملتی، اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اسے پانی نہیں مل رہا، زندگی کے وسائل ناپید ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب الہی ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایک بڑا وہم یہ رہتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں پر ہی ہے، غیر مسلم پر کیوں نہیں؟ غیر مسلم جو ہیں ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو ان کے پاس ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں ہے۔ غیر مسلم کی زندگی کتنی مشکل ہے
اسے دیکھنے کے لیے آپ کو غیر مسلم معاشرے کا مطالعہ کرنا ہوگا، جہاں کوئی خاندانی یونٹ نہیں بچا، جہاں کوئی کسی کا بھلا نہیں چاہتا، جہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا، جہاں رشتوں میں کوئی پائیداری نہیں ہے، جہاں کوئی انسانی سطح پر تعلقات نہیں ہیں، اپنے اپنے مقصد، اپنے اپنے لالچ کے تعلقات ہیں۔ لوگوں کو مغرب پہ بڑا رشک آتا ہے، میں نے اگلے روز ایک حدیث پاک سنی، میرے مطالعہ میں نہیں تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزی کی تلاش میں مسلمان معاشرہ چھوڑ کر غیر مسلم معاشرے میں جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صرف روزی تو مقصد نہیں ہے، تو اگر معیار یہ ہے تو یہاں تو ہر شخص غیر مسلم معاشرے پہ فدا بیٹھا ہے۔ غیر مسلم معاشرے کی بنیاد، اب ہمارے ساتھ ہندو ہیں، ہندوازم کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ اپنی مصیبتیں کسی دوسرے کو چمٹا دو، ایک دوسرے کی بھلائی کوئی نہیں چاہتا، بلکہ ان کی عبادات اس طرح کی ہیں۔ ایک دفعہ میں دبئی میں تھا تو جو گاڑی میرے پاس تھی اس پہ ڈرائیور ہندو تھا، کہیں جانا تھا، ایک دن وہ تاخیر سے آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ہمارے یہاں جو ایک خاص عبادت کا دن تھا اور اس کے لیے کچھ وقت لگ گیا۔ تو میں نے پوچھا وہ کیا عبادت کرتے ہو تم؟ تو کہنے لگے جی ہم سارے گھر کے جمع ہو کر تو پھر ایک گندے ہوئے آٹے کا ایک پیڑا بناتے ہیں، اس کے گرد بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں، پھر اسے کہیں راستے میں پھینک دیتے ہیں۔ کہ یہ کیا عبادت ہوئی، اس سے پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس کسی کا اس پہ پاؤں آ جائے گا تو ہماری ساری تکلیفیں اس کو چمٹ جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں بھی اس میں بھلائی کا تو کوئی پہلو نہ رہا، مگر وہی معاشرے کو دیکھیں، باپ کو بیٹی کی فکر نہیں، بیٹی باپ کو باپ نہیں مانتی، بہن بھائی کا کوئی رشتہ نہیں، ہر شخص اپنی ذات کے لیے زندہ ہے اور حیوانیت سے بھی بہت نیچے چلے جاتے ہیں، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا جو کچھ اس معاشرے میں ہے۔ تو اگر ایک شخص کو کھانے میں بھی حرام مل رہا ہے، پینے میں بھی حرام مل رہا ہے، عقیدے میں بھی کفر ہے، تو اس سے زیادہ اور زندگی کی تنگی کیا ہوگی؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو زندگی کا حسن چھین لیتی ہیں اور کوئی لمحہ سکون کا باقی نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں بھی صورت عبادت تو بہت ہے، اذان ہوتی ہے تو بے شک جیسا بھی معاشرہ ہے، بڑی بڑی عظیم مساجد ہیں، شہروں میں بھر جاتی ہیں، رمضان شریف آتا ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ یہ صورت اعمال تو بے شک بہت ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا واقعی ہم خلوص دل سے یہ سب کرتے ہیں؟ اگر بندہ خلوص سے صرف صلاۃ ادا کرتا ہے تو پھر اسے رشوت نہیں لینی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دوسرے کا حق نہیں چھیننا چاہیے، کسی سے ظلم کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا کردار ویسا ہی ہے اور نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ کہیں کوئی کمی ہے، کوئی کڑی درمیان میں سے گم ہے،
کیوں میری عبادت میں وہ اثر نہیں آ رہا؟ اور یہ نہیں کہ پر نماز کی ادائیگی چھوڑ دے، نماز کو درست کرے، جو کمی ہے وہ دور کرے تاکہ اس کی عملی زندگی میں وہ اثر آئے، برائی کو چھوڑے، نیکی کو نہ چھوڑے۔ اور اگر محض خانہ پوری کرتے رہیں تو پھر اس سے تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، چونکہ اعراض عن ذکر ہوگا کردار سے، کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے، جو جی میں آئے کر دے، جسے دل چاہے قتل کر دے، چند پیسے ملیں تو کہیں بم پھوڑ دے، راہ چلتے لوگوں کو مار کر چند ٹکے کما لے، تو یہ کون سی شرافت، کون سی انسانیت، کون سا خوف خدا ہے؟ تو فرمایا اس طرح جو لوگ کریں گے دنیا میں انہیں معاشی تنگی، یعنی زندگی کے وسائل کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب زندگی کے وسائل صرف آٹا اور پانی بجلی نہیں ہے، زندگی کے وسائل زندگی کے ہر شعبے کی سہولتیں ہیں، رشتوں ناتوں کی عظمت ہے، تعلقات کا احترام ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ تو ان میں سے جو چیز کم ہوتی جائے گی، اگر کسی کو کھانا پینا بہت ملتا رہے لیکن اس کی عزت و آبرو کا جنازہ نکل جائے، اولاد بگڑ جائے، کوئی پوچھنے والا نہ رہے، تو یہ بھی معیشتاً دنکا کی ایک بدترین صورت ہو گئی کہ وہ زندہ تو ہے لیکن مردوں سے بدتر ہے، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں معاشرے میں۔ تو مغرب میں ان کے پاس شاید کچھ کھانے پینے کو تو ہو، لیکن زندگی کی باقی سہولتیں وہ ساری کھو چکے ہیں۔ اور ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں تو آسودہ حال ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنا جو حال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ پھیرے گا۔ غافل ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، بھول جانا بھی ایک بات ہوتی ہے، اعراض ہوتا ہے جانتے پوجتے پرواہ نہ کرنا، چھوڑ کر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ کر منہ پھیر لینا، چل لینا۔ تو دنیا میں یہ ہوگا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، بے مزہ کر دی جائے گی۔ اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میدان حشر میں ہم اسے اس حال میں کھڑا کریں گے کہ بندہ ہوگا، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا یا اللہ میری نظر تو ٹھیک تھی، میری آنکھیں تو ٹھیک تھیں، دنیا میں ہر چیز مجھے دکھائی دیتی تھی، آپ نے مجھے صحیح سلامت آنکھیں دی تھیں، اور آج مجھ سے بینائی چھین لی، آج مجھے اندھا کر دیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایسا کیوں فرق کیا آپ نے؟ ارشاد ہوگا قال کذالک، یہ تو عدل کا بدلہ ہے، دنیا میں تمہارے پاس نظر تھی، تم نے اس سے حق کو پہچانا نہیں۔ آتت کا آیاتنا، میرے احکام تیرے پاس پہنچے، میرے نبی نے دعوت دی، میرے نبی کی سنت تیرے پاس پہنچی، ارشادات عالیہ پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فنسیتها، تو نے پرواہ نہیں کی۔ جب میری بات تیرے پاس پہنچی تو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کذالک الیوم تنسی، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تجھے اتنی نعمتیں دینے کی کیا ضرورت ہے جن کو تو صحیح استعمال ہی نہیں کرتا۔ تجھے نظر، شعور، فہم، ادراک اس لیے دیا تھا کہ تو عظمت الہی کو پہچانے اور اطاعت الہی کرے، تیری رہنمائی کے لیے انبیاء مرسلات و سلام مبعوث ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں،
تو نے نہ انبیاء کی عظمت کی پرواہ کی، نہ کتب الہی کی عظمت کی پرواہ کی، اور تو فضول چیزوں میں ان نعمتوں کو ضائع کرتا رہا جو میں نے دی تھی، سو آج میں نے واپس لے لی، تو تجھے تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جس طرح تو میری عظمت کو بھولا تھا آج ہم تجھے بھول گئے۔ تو اس طرح کے الفاظ جب ذات باری کی طرف منسوب ہوتے ہیں اوصاف، تو ان کا معنی بعید مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی ذات بھولنے سے پاک ہے، لیکن معنی بعید وہ ہوتا ہے جو نتیجہ ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں ٹوٹ گئی یا کسی کھڈے میں پڑی ہے یا کوئی چور لے گیا یا کوئی کس حال میں ہے، ہمیں یاد ہی نہیں، تو پھر ہم اس کو سنبھالیں گے کیسے، اس کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ تو معنی بعید یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھول جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا آج ہم نے بھی تجھے اس چیز کی طرح چھوڑ دیا جو بھولی بسری ہوتی ہے، تو جہنم کے کس گڑھے میں گرتا ہے، تجھ پر کیا عذاب ہوتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے تیرے ساتھ۔ تو یہ زندگی مستعار گنتی کے پل ہیں، زندہ رہنے کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہے، آرام کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، رشتوں ناتوں دوست احباب کی بھی ضرورت ہے، گھر بار مکان دکان گاڑی ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کریم نے یا اللہ کے دین نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا۔ ہر چیز کے حصول کا سلیقہ مقرر فرما دیا ہے، اس کے مطابق وہ ساری نعمتیں حاصل کرو، ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور اللہ کی رضا بھی پاؤ۔ لیکن اگر ہم اس کی کائنات میں، اس کی دنیا میں، اس کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق کریں گے تو پھر فساد مچے گا، توڑ پھوڑ ہوگی، ڈسٹربنس ہوگی، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی، ہم اللہ کے مجرم اس بات کے بھی ٹھہریں گے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، اور ہماری اس لاپرواہی سے جو اللہ کی دوسری مخلوق کو تکلیف ہوگی ہم اس کے بھی ذمہ دار ٹھہریں گے۔ تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگل میں اگر کسی چڑیا کے انڈے کو گیدڑ کھا جاتا ہے تو جو اس پہ یہ مصیبت آئی ہے وہ بھی کسی انسان کی برائی کا نتیجہ ہے، بلکہ انہوں نے صلاۃ کے بارے میں فرمایا کہ کسی بے نماز یا صلاۃ ادا نہ کرنے والے کی نحوست ہے۔ یہ پورا عالم آب و گل جو ہے، اس میں پہاڑ، دریا، درخت، چرند پرند، انسان کے اعمال کے تابع، جن قوموں پہ عذاب آیا آپ نے دیکھا کہ ہر چیز تباہ ہوئی، ساتھ جانور بھی تباہ ہوئے، کیڑے مکوڑے بھی تباہ ہوئے، درخت آبادیاں بھی تباہ ہوئیں۔ چونکہ انسان کے لیے یہ ساری کائنات ہے تو اس کے اعمال کا اثر ساری کائنات پہ پڑتا ہے، اور جہاں جہاں جتنا نقصان ہوتا ہے اس کا ذمہ دار پھر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے عمل کی وجہ سے وہ ہوا۔ تو برائی صرف یہ نہیں کہ ایک اپنا نقصان ہوتا ہے، برائی کارگے حیات میں خرابی پیدا کرتی ہے، اور وہ نقصان پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے۔ یہ تو میدان حشر میں پتہ چلے گا کہ جن باتوں کو میں معمولی سمجھتا تھا ان سے کتنا نقصان ہوا، کہاں تک ہوا، اور اس کی سزا اب مجھے کتنی بھگتنی ہوگی۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ تو حاصل ذکر بھی یہی ہے کہ اتباع رسالت پناہی علی صاحب الصلاۃ والسلام نصیب ہو جائے۔ کمال انسانیت اللہ کی اطاعت ہے، جتنی
نصیب ہو جائے اور جتنے خلوص سے نصیب ہو جائے۔ مناظر سلوک حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت دور تک بیان فرمائی، اور شاید وہ مناظر بیان فرمائی جو اس سے کہ پہلے کسی نے بیان کی نہیں ہے۔ آخری منزل جو آپ نے بیان فرمائی، جس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اگر کوئی زندگی میں پہنچ جائے تو بھی، برزخ میں بھی ہوتی رہے گی، قیامت کے میدان میں بھی ہوگی، جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ترقی ہوتی رہے گی، لیکن اس کی انتہا نہیں آئے گی۔ وہ آخری منزل دائرہ عبودیت ہے۔ یعنی کمال یہ ہے بندے کا کہ اس میں بندگی کا کمال آ جائے۔ سب سے اعلیٰ منزل جو ہے عند اللہ بندے کی بندگی کی ہے کہ اس میں آداب بندگی آ جائیں، اس کا خلوص، اس کی گہرائی و گہرائی بڑھتی چلی جائے۔ تو ساتھیوں کو تجسس بھی بڑا ہوتا ہے، کوئی مجھے بتائے میرے منازل کہاں ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناظر اپنے کردار سے نظر آتے رہتے ہیں کہ کتنا اتباع شریعت کرتے ہیں اور کتنے خلوص سے کرتے ہیں، کس سچائی اور راست بازی سے کرتے ہیں۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا واهدرنا في مالنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا ارحم اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔